الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ صفر کا مہینہ ہے، جس کو صفر المظفر یا صفر الخیر کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ دین سے دور رہنے والے لوگ اور دین کے دشمن لوگوں نے اپنے رسم و رواج میں، اپنے معمولات میں اور اپنے طور طریقوں کے اندر بہت سی خرافات اور بہت سی ایسی چیزیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کو ایجاد کر لی۔ ان میں کچھ خرافات اور برائیاں ایسی ہیں کہ جو مہینوں سے متعلق ہیں، دنوں سے اور اوقات سے متعلق ہیں، اور وہ ان باتوں کو ان مہینوں کے ساتھ جوڑتے ہیں یا ان اوقات کے ساتھ جوڑتے ہیں یا ان دنوں کے ساتھ ان کو جوڑتے ہیں، حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ انہی خرافات میں ایک خرافت اور ایک بری چیز وہ یہ ہے جو سفر کے مہینے کے ساتھ جوڑی جاتی ہے۔ حالانکہ سفر کا جو یہ لفظ ہے، یہ صاد، فا اور را، ان تین حرفوں کا مجموعہ ہے، اور اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ ان میں ایک معنی ہے خالی ہونا، یہ سفر کا عربی میں ایک معنی ہے، اور عربوں کے ہاں اس مہینے کو خالی یا سفر کا مہینہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاں محرم کے مہینے میں محرم کی حرمت کی وجہ سے قتل و قتال یہ منع تھا، اور وہ اس کو جاہلیت کے زمانے میں بھی برا سمجھتے تھے، لہذا وہ محرم کے مہینوں میں تو آپس میں جنگیں نہیں لڑتے تھے، قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ جب محرم کا مہینہ گزر جاتا اور سفر کا مہینہ آتا تو وہ اپنی دشمنیوں کو نکالنے کے لیے یا جنگیں لڑنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے اور ان کے گھر ان سے خالی ہو جاتے۔ اس وجہ سے اس سفر کو سفر کہا جاتا ہے، چونکہ اس مہینے میں ان لوگوں کے گھر خالی ہو گئے اور وہ لڑنے کے لیے، قتل و قتال کے لیے اپنے علاقوں اور گھروں سے باہر نکلے۔
اور پھر خود ان کے ہاں اس مہینے سے متعلق کچھ اوہام اور کچھ باطل نظریات پائے جاتے تھے۔ ان کے اندر ایک نظریہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ سفر کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں آسمان سے بکثرت بلائیں نازل ہوتی، مصیبتیں اترتی۔ اور ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو یہ سفر ہے، یہ سفر نحوستوں کا مہینہ ہے، اس میں بڑی نحوستیں ہیں اور اس کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، لہذا کوئی خیر کا کام، کوئی خوشی کا کام اس مہینے میں نہ کیا جائے۔ تو وہ کوئی خوشی نہیں مناتے تھے، کوئی دعوت نہیں کرتے تھے اور کوئی کاروبار اس مہینے میں نہیں کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے یہ کام اس مہینے میں کیے تو نقصان ہوگا، ہماری خوشی غمی میں تبدیل ہو جائے گی، ہمارے کاروبار میں نقصان آ جائے۔ یہ ان کے کچھ نظریات تھے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ سفر کے مہینے میں انسان پر بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں اور وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس مہینے کو منحوس خیال کیا کرتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام نظریات اور سوچوں کی تردید کی اور کہا کہ سفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی ان کے یہاں اس مہینے کے علاوہ دیگر بھی کچھ مہینوں میں کچھ اوہام اور باطل نظریات پائے جاتے تھے۔ مثلا شوال کے مہینے کو وہ برا سمجھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے اس کا ذکر کر دیا کہ شوال کا مہینہ بڑا یہ خرابی کا مہینہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا نکاح تو پیغمبر کے ساتھ شوال ہی کے مہینے میں ہوا، اس سے بڑی خیر اور کیا ہوگی، میرے لیے اس سے بڑی کوئی برکت کی چیز ہی نہیں ہو سکتی کہ میں پیغمبر خدا کی زوجیت میں اس مہینے کے اندر آئی، اور تم کہتے ہو کہ شوال کا مہینہ یہ بے برکتی کا مہینہ۔ اب آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو جیسے باطل عقائد جاہلیت کے دور میں پائے جاتے تھے، آج بھی بہت سے مسلمانوں کے ہاں اور ان کے خاندانوں کے اندر اس مہینے سے متعلق کچھ باطل نظریات پائے جاتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی اس مہینے کو منحوس یا نحوست والا مہینہ یا تیرہ تیزی کا مہینہ کہتے ہیں۔ تیرہ تیزی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے شروع کے 13 دن بہت شدید مصیبتوں کے اور نحوستوں کے دن، اسی ان کے ہاں اس کا نام ہی 13 تیزی کا مہینہ پڑے گا، اور اس کی وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بیماری کا حملہ ہوا تھا، آپ بیمار ہوئے تھے، تو آپ کی بیماری کی وجہ سے اس مہینے میں نحوست آ گئی۔ اب اگر ہم تاریخ سے اس کی حقیقت کا اندازہ لگائیں تو شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جن کی شرح آفاق کتاب فتح الباری بخاری کی شرح ہے عربی زبان میں، کئی جلدوں کے اندر ہے، اس میں انہوں نے راجح ترین روایت اس بات کو قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرض الوفات ہے، جس بیماری میں آپ نے وفات پائی، وصال آپ کا ہوا، اس کا آغاز سفر کے مہینے کے آخر میں ہوا تھا، شروع میں نہیں، اور 13 دن آپ اس مرض میں رہے، اس بیماری میں رہے، اور پھر آپ نے وفات پائی۔ تو ربیع الاول کے شروع کے دن اور سفر کے آخری دن یہ پیغمبر علیہ السلام کی بیماری کے ایام، جبکہ باطل نظریہ عام طور پر لوگوں میں یہ آ گیا کہ اس کے شروع کے دن جو 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کے ہوتے ہیں، یہ جو ہے نحوست کے دن ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس میں پیغمبر پر بیماری کا حملہ ہوا۔ حالانکہ ابھی ہمیں اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ شروع کے دنوں میں بیمار آپ نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کی بیماری کا آغاز سفر کے آخر میں ہوا تھا، اور ربیع الاول کے شروع تک وہ رہا، اور پھر آپ نے وفات پائی۔ جب بنیاد ہی غلط ہو گئی تو اس نظریے کی درستگی کیسے مانی جا سکتی ہے؟ یہ سوچ بھی غلط ہے۔ اور پھر بیماری فی نفسی ہی، نہ اس میں کوئی نحوست ہے اور نہ وہ کسی نحوست کی وجہ سے آتی، بلکہ بیماری ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اٹل حقیقت ہے، تقدیر الہی میں جس کے لیے لکھی ہوتی ہے اس پر بیماری آ جائے۔ اور حدیث شریف کی روح سے یہ بیماری بھی مومن کے لیے خیر و برکات کا ذریعہ بنتی ہے، اگر وہ اس میں صبر کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے، تو یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ جزا فضا نہ کرے، مناسب اس کا علاج کرے،
اللہ سے دعائیں کریں، جو اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے ان کو اختیار کریں، لیکن اس تقدیر پر دل سے راضی رہیں، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بخار یہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کرتا ہے جیسے آگ لوہے کو زنگ سے صاف کر دیتی ہے۔ ایک انصاری خاتون بیمار ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مزاج پرسی کی تشریف لے گئے، وہاں پہنچے اور پوچھا تمہاری کیا کیفیت ہے، کیسا محسوس کرتی ہو؟ تو اس نے کہا بہتر ہے، لیکن بخار نے مجھے تھکا دیا ہے، بخار کی وجہ سے بہت تھک گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بخار ہے یہ تم کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر رہا ہے جیسے جو آگ کی بھٹی ہے وہ لوہے کو پاک و صاف کر دیتی ہے۔ تو مومن کے لیے بیماری خیر و برکت کا ذریعہ، نحوست کا ذریعہ نہیں۔ ایسی اگر کسی شخص کو کوئی بیماری آ جائے تو اس شخص کو منحوس سمجھنا یا اس کو اس بیماری میں مبتلا ہونے کا سبب اس بات کو قرار دینا کہ وہ گناہ گار ہے یا اللہ کا نافرمان ہے یا اللہ سے دور ہے، اس لیے اس کو بیماری آئی، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں پر بھی بیماریاں آتی ہیں، انبیاء کے اوپر بھی بیماریاں آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، کتنے سال وہ بیماری میں رہے، اور بیماری بھی ایسی تھی کہ سارے خاندان نے چھوڑ دیا، ساری قوم نے چھوڑ دیا، ایک بیوی خدمت کرتی تھی اور زخم کے اندر کیڑے پڑ جاتے تھے، ناسور ہو جاتا تھا، لیکن وہ صبر انہوں نے کیا، آزمائش تھی۔ انبیاء تو مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری یہ کسی نحوست کی وجہ سے نہیں، نہ کسی کی نافرمانی کی وجہ سے اس پر بیماری آتی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس دنیا کے اندر ایک اللہ کا معمول ہے، ایک عادت ہے کہ شفا بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، غم بھی ہے، دکھ اور سکون دونوں چیزیں۔ تو یہ تو دنیا کا خاصہ ہے۔ آخرت میں اہل جنت کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، وہ تو جنتیوں کے ساتھ معاملہ ہے، اور جو دوزخی ہیں ان کو کوئی سکون نہیں ملے گا، کوئی ان کو چین نہیں ملے گا، وہ ہمیشہ تکلیفوں میں ہوگی۔ لیکن اس دنیا میں یہ دونوں چیزیں نافرمانوں پر بھی آتی ہیں، فرمانوں پر بھی آتی ہیں، تو اس کو نحوست کا ذریعہ سمجھنا یہ بات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، ان باطل اوہام اور نظریات کی تردید فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی۔ عرب کے لوگ بھی یہ نظریہ رکھتے تھے جاہلیت میں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، بلکہ ان کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی جانور کے ریوڑ میں کوئی ایک جانور بیمار ہو جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیماری تمام جانوروں کو لگے گی۔ ایک دفعہ ایسے ہی کسی موقع پر آپ کے سامنے جب یہ بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو جو خارش کی بیماری لگی وہ کس نے لگائی؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اونٹوں کے ریوڑ میں ایک خارشی اونٹ کی وجہ سے بیماری پھیل گئی تو جو پہلا ریوڑ کا اونٹ بیمار ہوا تھا اس کو خارش لگی تھی تو اس کو کس سے لگی تھی؟ فمن اجربہ الاول، اس پہلے اونٹ کو کس نے خارشی کیا تھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بیماری متعدی ہو جاتی ہے، فلاں بیمار ہو گیا اس کے قریب مت جاؤ بیماری لگ جائے گی۔ حدیث شریف میں اس سے منع کیا گیا۔ یہ انسان کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک احتیاط الگ چیز ہے، لیکن اپنے عقیدے کو درست رکھیں۔ حدیث شریف میں جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کے آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوڑ کے مریض سے، جذامی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ اب حدیث شریف کا جو پہلا لفظ ہے لا عدویٰ اور جو آخر میں جملہ آیا، ان دونوں میں بظاہر تعارف معلوم ہو رہا ہے۔ پہلے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور آخر جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوڑ کے مریض سے دور بھاگو، اس کے قریب مت رہو، جیسے کہ تم شیر سے دور بھاگتے ہو، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری لگ جاتی۔ تو شراح حدیث نے ان دونوں جملوں کے تعارض کو یوں دور کیا ہے کہ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ بیماری کی ذات میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ از خود متعدی ہو جائے، یا اس میں کوئی تاثیر ایسی ہو کہ وہ دوسرے کو متاثر کر دے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا عدویٰ، لیکن عقیدے کو صحیح رکھنے کے لیے، انسان کی سوچ کو غلط نظریے سے بچانے کے لیے فرمایا کہ تم جذامی سے بچو جیسا کہ تم شیر سے بچتے ہو، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہاری تقدیر میں کوڑ کا مرض لکھا ہوا تھا اور تم کو بیماری لگنی تھی،
اور تم اس سے پہلے کسی کوڑ کے مریض سے مل گئے اور تم پر کوڑ کی بیماری آ گئی تو تم یہ سمجھو گے کہ شاید میں اس مریض سے ملا تھا اس سے مجھے بیماری آئی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ تقدیر میں تمہارے اوپر بیماری کا نہ لکھا ہوا تھا۔ تو عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے احتیاط کے لیے عقیدے کو اوہام پرستی سے بچانے کے لیے فرمایا کہ تم جذامی سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگو۔ تو احتیاط الگ چیز ہے، عقیدے کی درستگی وہ ایک الگ چیز ہے، ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ لا حوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہو۔ پھر فرمایا کہ ولا ہاما، اور ہاما کوئی چیز نہیں۔ اس ہاما کی تفسیر میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عرب کے ہاں ایک پرندہ تھا، اس پرندے کو وہ منحوس سمجھا کرتے تھے، اور وہ اگر کسی گھر کے دیوار پر چھت پہ آ کے بیٹھ جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر اب ویران ہو جائے گا، یہاں اموات واقع ہو جائیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک پرندہ الو ہے، اس الو کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی کے گھر پر آ کر بولنا شروع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں ویرانی آ جائے گی، اس لیے کہ یہ جو الو ہے یہ ویرانے میں رہنا پسند کرتا ہے، اب یہ اگر آبادی میں کسی گھر پر آیا تو یہ اس کو ویران کر دے گا۔ اب فرمایا کہ اولا عام، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت اہل دنیا کے افعال کے تابع نہیں ہے، مخلوق کے کسی فعل کے تابع اللہ کی مشیت نہیں، مخلوق کے تمام افعال اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ کوئی عمل کریں گے تو اللہ وہی چاہے گا اور ویسا ہو جائے گا، لیکن جو اللہ چاہے گا ہم سے وہی سرزد ہوگا، جو اللہ کی مشیت ہوگی ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ حقیقت یہی، کوئی ایک دانہ زمین سے نہیں اگتا اللہ کی مرضی کے بغیر، کوئی درخت پھل آور نہیں ہوتا اللہ کی مشیت کے بغیر، یہ حقیقت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارے کسی فعل سے اللہ کی مشیت تبدیل ہو جائے یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسرا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عربوں کے ہاں جب کوئی مقتول مارا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے وہ ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور وہ چیختی رہتی ہے جب تک کہ قاتل سے وہ بدلہ نہ لیا جائے اور اس کو قصاص میں قتل نہ کیا جائے، تو وہ جو مقتول کی روح پرندے کی شکل میں تبدیل ہوئی ہے وہ چیختی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ ولا ہاما، ہاما کی کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے سفر کے بارے میں ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ یہ ایک بیماری ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان بھوکا ہو جاتا ہے اور اس کی بھوک مٹتی نہیں، اس کو جوع البقر بیماری بھی کہتے ہیں، وہ کھاتا چلا جاتا ہے لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور بعض سمجھا کرتے تھے کہ انسان کے جسم میں ایک کیڑا یا سانپ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کیڑا اور سانپ جو ہے وہ انسان کو کاٹتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بھوک لگتی ہے اور یہی کیڑا اس کی موت کا بھی باعث بنتا ہے۔ فرمایا ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ تو نہ بیماری اصل متعدی ہوتی ہے نہ ان پرندوں میں کوئی نحوست ہے۔ اور تیسری بات فرمائی ولا طیرۃ، بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہت سے لوگ وہ بری فال لے لیتے ہیں چیزوں سے، جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، وہ فال ایسے لیتے تھے، کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے تو کسی پرندے کو پکڑ کے اس کو اڑاتے تھے۔ اگر وہ اڑ کر دائیں طرف چلا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کام کرنے کا اذن ہے، اس میں خیر و برکت ہوگی، تجارت ہے یا کوئی سفر ہے یا کوئی شادی بیاہ ہے تو وہ کر لیا کرتے تھے۔ اور اگر پرندہ اڑ کر الٹی طرف چلا جاتا تو کہتے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بری فال ہے۔ حدیث شریف کی روح سے آپ اچھی فال کو پسند کرتے تھے، اچھی فال لیا بھی کرتے تھے، اور صحابہ نے پوچھا کہ یہ نیک فال کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ الکلمۃ الصالحہ، اچھی بات یہ اچھی فال ہے۔ مثلا کوئی آدمی بیمار ہے، اس بیمار کو کوئی شخص یوں آواز دے یا سالم، اب سالم کا معنی اے سلامتی والے، اے بچنے والے، تو وہ اس کلمے سے یہ اگر فال لے کہ میں انشاءاللہ بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں گا تو فرمایا کہ یہ تو اچھی بات لے سکتا ہے۔ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، کوئی اس کو کہے کہ یا ہادی، اے ہدایت پہ چلنے والے، وہ اس جملے سے یوں اگر فال لیتا ہے کہ میں انشاءاللہ اس سفر میں منزل تک پہنچ جاؤں گا اور میں جو وہ کامیاب ہو جاؤں گا، تو یہ اچھی فال ہے۔ فرمایا کہ لینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ پہنچے گا، لیکن ایک دل کی خوشی کے لیے
ایک اچھی سوچ کے لیے اگر وہ اچھی فال لے لیتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، تو میں بری فال لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لا خیار، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج کل بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم باہر جا رہے ہیں اور کوئی کالی بلی راستہ کاٹ لے تو پھر وہ ہمارے لیے منحوس ہے اور وہ سفر ہمارے لیے جو ہے ناکامی کا باعث ہوگا، سفر نہیں کرتے۔ اگر گھر پہ آ کے الو بول لے تو کہتے ہیں موت واقع ہوگی، کوا آ کے بولے تو کہتے ہیں مہمان آئے گا، کسی کی جو ہے وہ آنکھ پھڑکنے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ مال ملے گا، کسی کی ہتھیلی میں کھجلی ہو تو کہتے ہیں کہ مال آنے والا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہچکی آتی ہے کسی کو تو کوئی اس کو یاد کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کسی کا نام لو، جس کا نام لو گے اس کے نام لینے سے ہچکی رک جائے تو ہو گیا تم کو وہ یاد کر رہا ہے۔ ان چیزوں کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں، یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف۔ حتیٰ کہ بعض گھرانوں کے اندر اگر شادی کے بعد بہو گھر پر ہے اور بہو کے آنے کے بعد سسرال میں کوئی موت واقع ہو جائے تو اس بہو کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد ہمارے گھر میں موت آئی، یا بہو کے آنے کے بعد کوئی مال میں کمی آ گئی، کوئی تجارتی نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یہ آئی ہے اس کے بعد صحیح شروع ہو، کوئی بیماری آ گئی تو کہتے ہیں پہلے ہم بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اس شادی کے بعد یہ ہوگی۔ بہت سے لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ شادی سے پہلے میں بڑا خوش و خرم نہیں گزار رہا تھا اور مالی فراوانی سب کچھ تھا، شادی کے بعد یہ ہوگی۔ وہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے شادی کی تو یہ عورت گویا نحوست لے کر آئی ہے، کوئی خرابی لے کر آئی ہے جس چیز سے سارے کام ہو گئے۔ اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، بیماری اور صحت کا مالک اللہ ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ولا سفر، سفر کوئی حقیقت نہیں، نہ جو لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں یا اس کو بلاؤں کے نزول کا مہینہ سمجھتے ہیں، فرمایا ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ولا غولا، غول بیابانی کوئی چیز نہیں۔ عربوں کے ہاں ایک غلط نظریہ یہ بھی تھا جاہلیت میں کہ صحراؤں میں اور جنگلوں میں شیاطین جو ہے وہ غول بیابانی کی شکل میں ہوتے ہیں، اور جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جو قافلے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھٹکا دیتے ہیں، راہ سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی ان میں ایسی طاقت ہے۔ فرمایا کہ ولا غولا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جاہلیت میں ستاروں سے بڑی تاثیر لیا کرتے تھے، چاند کے طلوع اور غروب کو بڑا مؤثر سمجھا کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ فلاں ستارہ غروب ہوگا تو بارش ہوگی، فلاں طلوع ہوگا تو بارش نہیں ہوگی، یا طلوع ہونے پر بارش ہوگی، غروب ہونے پر نہیں ہوگی، چاند فلاں تاریخ میں آئے گا تو یہ ہوگا۔ فرمایا کہ ولا نوء، بعض روایتوں میں لفظ موجود ہے کہ اس ستارے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ کواکب پرست لوگ جو سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کی سوچیں۔ مسلمانوں میں آج جو اوہام پرستی آئی ہے یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آئی۔ شروع سے جو ہندوؤں کے ساتھ رہے ان سے مختلف رسم و رواج ہماری معاشرتی زندگیوں کے اندر آ گئے، ان میں جیسے شادی بیاہ اور غموں کی مختلف صورتیں ہمارے آج رواج پذیر ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی ان ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آ گئے۔ ایسے ہی اوہام پرستی بھی وہیں سے آ گئی۔ ہندوؤں کے یہاں بھی بہت توہم پرستی، کالی بلی اور کالا دھاگا اور فلاں پتہ نہیں کیا کچھ ان کے یہاں رسم و رواج ہے، اس کو شمار کیا جائے تو انسان کے پاس وقت نہیں ہوگا، اور ان سے آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں کے اندر آئی۔ خوشی کے موقع پہ مایوں، مہندی اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں، پھر نیوتا کی رسم کوئی نئی شروع ہوئی ہے، یہ بھی کافی زمانے سے چل رہی ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ایسی غمی کے موقع پر مختلف رسم و رواج، یہ سب ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آ گئی، اور ان کو ہم نے آج اپنی دینی ضرورت سمجھ لیا، یہ دینی مسئلہ سمجھ لیا، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دین تو اللہ کی طرف سے یہی اسلام ہے جو صاف ستھرا موجود ہے، اللہ کو یہی پسندیدہ ہے، اس کے علاوہ کسی دین کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے یہاں نہ وہ قابل قبول ہے، دین اسلام کے علاوہ اللہ کسی دین کو بطور مذہب کے قبول نہیں کرتا، نہ قیامت میں اس کو کوئی اجر و ثواب ملتا۔ یہ اوہام پرستی آتی کب ہے؟ جب انسان کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے، جب عقیدے میں کمزوری آتی ہے، اور جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ چونکہ یہ جو کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں اور توحید کا عقیدہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، یہ ہمیں غیروں کی غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ یہ توہم پرستی یہ غلامی ہے کہ فلاں صحیح ہو گیا، فلاں صحیح ہو گیا، فلاں یہ نقصان پہنچا دے گا، فلاں یہ پہنچا دے گا۔ صحابہ کرام کے اندر جب یہ عقیدہ مضبوط ہوا تو پھر وہ سب غلامیوں سے آزاد ہو گئے۔ ایک صحابیہ ہے حضرت زنیرہ ان کا نام، وہ مشرکین کے بتوں کو بہت لعن طعن کیا کرتی، ان کی بینائی چلی گئی، بصارت چلی گئی، تو مشرکین نے یہ بات مشہور کر دی
کہ ہمارے جو یہ بت ہیں، جو ہمارے معبود ہیں، انہوں نے اس کو سزا دی اور اس کی بنائی چلی گئی۔ یہ زمانہ رسالت کے مشرکوں کا حال نہیں، بلکہ پہلے انبیاء کی جو اقوام تھیں ان کا بھی یہی حال تھا۔ قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا جہاں قصہ آتا ہے، قوم عاد، وہاں وہ کہتے تھے کہ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، تم جو ہمیں ایک توحید کی دعوت دیتے ہو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم کو ہمارے بتوں نے کچھ تکلیف پہنچا دی، تم ہمارے بتوں کی برائی کرتے ہو، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، تو ہمارے بت تم پر غصہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے تم کو یہ تکلیف پہنچائی۔ تو انہوں نے صاف صاف کہا انی اشہد اللہ انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں، میں نہیں مانتا اس کو۔ اور زنیرہ بھی صحابیہ تھی، عقیدہ مضبوط تھا، فوراً کہا کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، تمہارے بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے میری بنائی جانی تھی، چلی گئی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو دوبارہ بنائی لوٹا دی، دوبارہ ان کو بصارت مل گئی۔ بصیرت تو پہلے ہی سے موجود تھی، جو بصارت گئی تھی وہ دوبارہ ان کو مل گئی۔ تو عقیدہ جب مضبوط ہوتا ہے تو انسان توہم پرستی میں نہیں پڑتا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا تو دریائے نیل کے آس پاس رہنے والوں کا ایک رسم تھی، رسم یہ تھی کہ جب دریا کا پانی کم ہوتا تو ایک نوجوان لڑکی کو سجا کر وہ اس دریا کی نظر کرتے تھے تو وہ دریا بہنے لگتا۔ جب اسلام وہاں پہنچا، حضرت عامر بن العاص فاتح مصر وہاں پہنچے تو ان کے زمانے میں بھی پانی کم ہو گیا۔ اہل شہر نے آ کر کہا کہ ہماری پرانی رسم یہی ہے، ہم وہ بچی اس کے اندر ڈالتے ہیں بنا سنوار کر کے، تو پھر یہ پانی جاری ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال میں پھر بھی امیر المومنین سے پوچھتا ہوں، تو ان کو خط لکھا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ خلافت تھا، خط میں یہ لکھا کہ ایسے ایسے لوگ جو کہتے ہیں یہاں حالت یہ ہے، آپ مجھے فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے 2 خط لکھے، ایک خط لکھا گورنر مصر کو اور کہا کہ تم نے جو اس رسم کو ادا نہیں کیا اچھا کیا، ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ایک خط لکھا اس مصر کے دریا کے نام، اور اس کا جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ ان كنت تجری من قبلك فلا تجری وان كان الله الواحد القهار يجريك فاسال الله ان يجريك، کہ اے نیل مصر، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، تو مت بہ، مت جاری رہے، اور اگر تجھ کو ایک اکیلا اللہ واحد و قہار چلاتا ہے تو میں اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ اور گورنر کو کہا کہ میرا یہ خط اس دریائے نیل کے اندر ڈال دے۔ انہوں نے تعمیل کی اور دریائے نیل میں اس کو ڈال دیا۔ اب لوگ تو پریشان تھے، نقل مکانے کے لیے تیار تھے کہ پانی کم ہو رہا ہے، کیسے رہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو انہوں نے کہا چلو انتظار کر لیتے ہیں۔ صبح کو دیکھا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ صبح کو اس دریا کا پانی 16 ذراع اونچا ہو کر بہ رہا ہے۔ 1 ذراع یہ ہوتا ہے، پانی خشک ہو رہا تھا، کم ہو گیا تھا۔ اس دریا میں خط ڈالنے کے بعد وہ دریا بہنا شروع ہوا اور آج تک وہ جاری ہے، اور اس کی جو اونچائی تھی وہ 16 ذراع ہوتی۔ اسلام میں توہم پرستی کی کوئی اجازت نہیں، انہوں نے صاحب اس کا خلف عمل کر دیا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے بعض ساحلی علاقوں کے اندر ایک رسم تھی کہ سال کے ایک مخصوص دن میں وہ سمجھا کرتے تھے کہ یہاں ایک شیطان آتا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے ایک بت خانہ بنایا تھا جس کو وہ بد خانہ کہتے تھے، بد خانہ۔ تو وہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ تاریخ آتی تھی تو قرآن نکال کر اس گاؤں کی ایک کنواری لڑکی کو خوب سنوار کر اس بد خانے میں پہنچا دیا کرتے تھے، اور صبح کو جب جا کے دیکھتے تو اس لڑکی کی لاش ملتی تھی اور اس کا کنوار پر ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ اسی زمانے میں ایک قبیلہ بربر کے شخص ابو البرکات بربری جو حافظ قرآن تھے وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں قیام کیا۔ تو ان کی جو میزبان وہ خاتون تھی، بوڑھی خاتون تھی، اس کو دیکھا کہ وہ گریا اور بکا کر رہی ہے، خوب رو رہی ہیں، عورتیں جمع ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، ایک مترجم کے ذریعے بات چیت ہوئی، زبان کی نہیں جانتے تھے کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں سال کے ایک دن میں ایسا ایسا واقعہ ہوتا ہے، اب جو قرآن نکلا ہے وہ میری بیٹی کے نام پہ نکلا ہے اور اس کو آج وہاں چھوڑ دیا جائے گا، اس کے نتیجے میں وہ مر جائے گی اور میں اس پر رو رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، تم اس کی جگہ مجھے بھیج دو، میں جا کے رات کو وہاں رہوں گا، اگر کچھ ہوا تو مجھے ہوگا، اس لڑکی کو آنا دو۔ وہ اس کو مان گئے کہ ٹھیک ہے۔ یہ چلے گئے اور جا کر حافظ قرآن تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔
رات گزری، جب صبح لوگ گئے تو وہ حافظ ابو البرکات بالکل صحیح سالم موجود تھے، کچھ بھی نہیں۔ وہاں سے آئے لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے وہاں کے جو راجا تھا اس راجا کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں یہ ہر مہینے میں ایسا ایک دن آتا ہے، یہ واقعہ پیش آتا ہے، ایک دفعہ تو یہ ہو گیا، تم ایک مہینہ روکو، اگلے مہینے کی مخصوص تاریخ کو تم دوبارہ جا کے دیکھو، اگر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا تو ہم تمہاری بات مان لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ ایک مہینہ وہاں قیام کیا، اور اس کے بعد جب وہ تاریخ آئی دوبارہ چلے گئے، پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کر دی، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا، راجا بھی اور اس کے قوم کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔ تیمور لنگ جب فتح کرتے ہوئے جا رہا تھا، جب وہ گنگا جمنا پر پہنچا تو وہاں اس کو پار کرنے کی نوبت آئی، تو لوگوں نے کہا کہ ان تاریخوں میں گنگا جمنا بڑا خونی ہو جاتا ہے اور اس میں بڑی طغیانی ہوتی ہے، تم اس کو پار مت کرو ورنہ تم تباہ ہو گئے۔ تو اس نے کہا یہ سب تمہارے اوہام ہے، توہم پرستی، میں اس کو نہیں مانتا، اللہ کا نام لے کر اس کو پار ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین ہوتا ہے، تو پھر انسان اس قسم کی اوہام پرستی میں نہیں پڑتا۔ لیکن حدیث شریف میں آپ نے بھی فرمایا کہ ہر شخص کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بری بات کا کچھ تصور آ ہی جاتا ہے، اگر اس کا عقیدہ نہ ہو لیکن ایک آ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اس کا کیا علاج ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ توکل کی برکت سے اس کی اس سوچ کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ وہ یوں کہا کرے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں کبھی کوئی ایسا وہم آئے کہ شاید یہ بری پال ہے یا ایسا ہوا ہے یا فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو توبہ استغفار کر فوراً یہ کلمہ پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ جو بھی خیر ہے وہ تو آپ ہی کی طرف سے، ولا طیر الا طیرک، جتنا بھی شگون ہے وہ تو آپ ہی کی طرف سے، ولا الہ غیرک، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ پڑھ لے، اللہ اس سے اس کا ازالہ کر دیں گے اور کفارہ کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔